پیارے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان کا آج کے جو رمضان کا الوداع جمعے کا جو خطبہ تھا اس کا میں نے اردو میں ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا یہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے ہمیں اسے کس طرح گزارنا ہے، کس طرح اسے رخصت کرنا ہے۔ اس میں بتایا گیا، مثال دے کر سمجھایا گیا کہ کوئی عزیز دوست آپ کا جب جدا ہوتا ہے تو آپ کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چاہنے والا آپ سے جب جدا ہوتا ہے جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں تو کیسی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان بھی جب جدا ہم سے ہو رہا ہے تو ہمیں بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے افسوس کرنا ہے کہ اتنا مبارک رمضان، اتنا مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کو کیسے گزارا ہے۔ ہم اپنے خود کے ربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کس طرح ہمیں اس کو گزارنا تھا، ہم نے کس طرح اس کو گزارا ہے۔ اب یہ اتنا مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین خیل ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت برستی رہتی ہے۔ ہر گھڑی کئی جو ہے گناہگاروں کی جو مغفرت ہوا کرتی ہے۔ اتنا مبارک مہینہ، سوچے کہ یہ رمضان کیسے جو ہے لمحات ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے میں یہی جو ہے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جو ہے وہ جو رونقیں کہاں جائیں گی، جو ہم نے افطار کے وقت میں جو رونقیں مساجد میں دیکھا کرتے تھے اور سحری کے انتظار میں ہم رہتے تھے، افطار کے انتظار میں رہتے تھے اور جو ہے نماز تراویح کے لیے ہمارا اہتمام جو ہوا کرتا تھا، یہ جو لمحات ہیں یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم آنے والی عید کی خوشی میں نظر رکھتے ہیں کہ عید آ رہی ہے تو ہمیں کیا تیاری کرنا ہے، عید آ رہی ہے تو کیسے کپڑے ہمیں سلانا ہے، عید آ رہی ہے تو کہاں عید اور کس طریقے سے منانا ہے، آنے والی خوشی پہ ہماری نظر ہے۔ لیکن یہ جو رمضان ہم سے جو جدا ہو رہا ہے، جو لمحات جو زندگی میں پھر دوبارہ ملیں گے نہیں ہم نہیں جانتے، تو ایسے لمحات کے جدا ہونے کا افسوس ہمیں کرنا ہے۔ آنے والی خوشی تک ہم پہنچیں گے یہ ہماری کوئی بھروسہ نہیں، عید تک ہم پہنچیں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لمحات جو ہم گزار رہے ہیں، یہ لمحات ایک لمحہ کر کے ایک سیکنڈ ہماری زندگی سے جدا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہمارے گزر رہے ہوں۔ دیکھیے پچھلے رمضان میں جانے ایسے لوگ ہمارے ساتھ تھے جس سے ہم بیٹھتے بھی تھے، جس سے ہم باتیں کرتے تھے، جس سے ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسے نوجوان بھی دنیا سے گزر گئے، صرف ضعیف حضرات ہی گزرے نہیں، نوجوان کی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس رمضان میں ہم ہیں، پھر آئندہ رمضان ہمارے ساتھ کیا گزرنے والا ہم نہیں جانتے۔ تو پیارے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج کے جمعے کے جو ہے خطبے میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کو گریزاری کے ساتھ جو ہے گزارو، رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو کر اس کو الوداع کرو، اپنے گناہوں کی معافی کو چاہتے ہوئے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس لمحات کو گزارو، کیونکہ یہ ایسے لمحات ہیں جو آپ کے مغفرت کی آفتاب میں آپ کو شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہوئے بندوں میں شامل ہونے کی دعا کرو کہ اللہ اس رمضان میں جتنے بھی جہنم سے آزاد ہوئے ہیں وہ آزاد ہونے والوں میں میرا بھی نام شامل کرو۔ دعا کرتے ہوئے ایک لمحے کو گزارنا ہے۔ یہ جو زندگی کا ایک لمحہ جو جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن یہ جو عمر ہماری جو ہے نا بڑھ نہیں بلکہ گھٹ رہی ہے اور ہم کو جو ہے قبر کے قریب لے کے جا رہی ہے، خبر کے قریب ہمیں پہنچا رہی ہے۔ ہم وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جا رہے کہاں ہیں، ہماری زندگی گزرنی کیسی ہے۔ تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ یہ جو لمحات ہیں اس پہ غور کرنا ہے کہ اتنا قیمتی رمضان، آپ دیکھیں اتنا تیزی کے ساتھ یہ رمضان گزرا ہے، شاید ہی کوئی رمضان اتنا جلدی گزر گیا ہو۔ وقت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اٹھا لیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذابوں میں سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہم رمضان آنے کی خوشی میں تھے، لیکن رمضان آ بھی گیا اور چلے بھی جا رہا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ یہ جو چند دن جو بچے ہیں، تھوڑے سے دن بچے ہیں، اس دن کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ تو آنے والی خوشی پہ نظر رکھنے کی بجائے جو وقت گزر رہا ہے اس پہ نظر رکھیں کہ میرے لیے ایک لمحہ قیمتی ہے، میرے لیے یہ ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے میں ضائع جانے نہ دوں گا، اللہ کو راضی کر کے رہوں گا۔ اللہ کو راضی کرنے میں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے شب قدر جیسی، جس میں سے جو ہے راتیں تو گزر گئی، 2 راتیں تو گزر گئی، 3 راتیں بھی باقی ہیں، اس میں اہتمام کریں، ایک دن کا ایک رات کا کیوں نہ ہوتا ہے اعتکاف کریں، دھرنا مار کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو وقت نکالے۔ یہ لمحات ہمیں دوبارہ ملیں گے بھروسہ نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں رہوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ موت کب آنے والی ہے، کب ہمیں اس دنیا سے فنا ہونا ہے، ہم نہیں جانتے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں۔ اس لیے یہ جو لمحات جو رمضان کے جتنے گزر گئے ہیں اس پر ندامت کریں، افسوس کریں کہ جس طرح رمضان گزارنا تھا میں نے اس طرح رمضان نہیں گزارا، لیکن جو لمحات بچے ہیں اس کی قدر کریں، اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو گزاریں کہ وہ زاری کے ساتھ۔ یہ الوداع جمعہ تو اس کے بعد بھی آنے والا ہے، جمعہ تو جو ہے مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ آئے گا۔ کیا رمضان کا یہ الوداع جمعہ گزر گیا تو پھر جمعہ نہیں آئے گا؟ جمعہ برابر آئے گا، لیکن اس الوداع جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس کو ہم الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہر دن میں جو ہے محبوب دن اور برکت والا دن جمعہ ہوتا ہے، تو یہ مہینہ برکت والا مہینے میں جمعہ کا دن اور بھی خاصیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو جمعہ الوداع ہم سے ہو رہا ہے، تو اگلا رمضان ہمیں ملے گا نہیں جانتے، پھر ہمیں جو ہے الوداع جمعہ بھی ہمیں ملے گا نہیں جانتے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی میں صحت کے ساتھ بار بار ہمیں رمضان نصیب فرما، بار بار رمضان نصیب فرما، اور مدینہ پاک مکہ پاک میں رمضان گزارنا نصیب فرما۔ ہمیں یہی دعا کرنا ہے۔ خواہش تو سب یہ رکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خواہش کے ساتھ ساتھ امید اور یقین بھی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں امید کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اللہ میری عمر بھی دراز کرے گا، صحت کے ساتھ مدینہ پاک میں بھی میں رمضان گزاروں گا، اور مکہ شریف میں بھی رمضان گزاروں گا، یقین کے ساتھ ایسی جستجو کے ساتھ آپ عبادت کر کے یہ لمحات کو گزاریں گے تو جو ہے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں۔ تو ایسے لمحات، یہ جو دین کی لمحات ہیں، یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، سمجھیے۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو ذرا غور کریں کہ میں نے رمضان کے اتنے دن گزار دیے، 25 دن میں نے رمضان کے گزار دیے، کیسے گزارے؟ جس طرح گزارنا تھا اس طریقے سے ہم نے گزارا، جس طریقے سے عبادت کرنی تھی کیا میں نے اس طریقے سے عبادت کی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوا ہوگا میری اس عبادت میں؟ اگر آپ نے اچھی عبادت اگر کی ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں نے اچھی عبادت کی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ ضرور میری وہ عبادت کو قبول کرے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تو جو ہے اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جو ہے ہماری ہر عبادت کو وہ قبول کرے گا، انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وہ رحیم کریم ہے۔ اس کو ہمارے لیے مغفرت کے لیے ہی تو یہ مہینہ دیا ہے، ہم گناہگاروں کی مغفرت کے لیے ہی تو یہ مہینہ دیا ہے۔ تو اس سے جو ہے جتنا بھی ہم وقت گزارے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، افسوس کر لیں۔ اگر کوئی وقت ہمارا صحیح نہیں گزرا تو افسوس کریں کہ میں نے اس لمحات کو جو ہے ضائع کر دیا، میں نے اس لمحات کو کمانے میں ضائع کر دیا، میں نے یہ دن کو یہ وقت کو جو ہے دنیا کے حوالے کر کے جیا۔ لیکن جو اب وقت بچا ہے، جتنا بھی وقت بچا ہے، عید کی تیاری میں لگنے سے زیادہ لمحات کی جدائی کا افسوس رکھیں۔ عید تو آئے گی، کیسا بھی گزرے گی، عید تو آئے گی، اچھی سے اچھی گزرے گی انشاءاللہ، لیکن عید اسی کی اچھی گزرتی ہے، عید اسی کے لیے ہے جس کا رمضان اچھا گزرا، جس کا رمضان اچھا گزرا ہو، جس کی عبادتیں قبول ہوئی ہو، اس کے لیے عید ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، زار و خطا رو رہے تھے۔ ساتھی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں جو ہے آپ رو رہے ہیں؟ صحابی نے فرمایا تھا کہ عید اس کے لیے جس کے روزے نماز عبادت قبول ہوئی ہو، عید اس کے لیے ہے جس کی عبادت قبول ہوئی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں خوشی کیسے مناؤں؟ یہ ایسے صحابی کا واقعہ ہے جس کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادتوں پہ ہمارا خیال نہیں، ہماری نمازوں پہ ہمارا خیال نہیں، ہمارا جو ہے خیال کچھ اور رہتا ہے، دل کہیں اور تو زبان کہیں اور رہتی ہے، اور جو ہے سجدہ میں سب رہتا ہے۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جو راتیں بھی ہمیں ملی ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اللہ کے ہو کے اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، اللہ سے گریزاری کرنا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ زندگی میں کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو؟ تو آخرت پہ زیادہ فکر کریں، زندگی تو کسی بھی حال گزر جائے گی، اللہ بہتر سے بہتر فیصلوں کے ساتھ زندگی کو گزار دے گا، لیکن فکر آخرت ہمیں ہونی چاہیے، فکر آخرت ہمیں ہونی چاہیے۔
تو فکر آخرت کے ساتھ یہ لمحات کو گزار کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنے اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے تو دعا کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ساری امت کے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے بھی دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، وہاں کی کیا حالات ہے سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آج ہم جو ہے افطار میں دیکھیں ایسے ایسے لوازمات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے صرف 25% کھاتے ہیں، 75% تو ایسے ہی چلے جاتا ہے، لیکن وہاں کے بچے گھاس کھا رہے ہیں، فلسطین کے بچے گھاس کھا رہے ہیں، وہاں کا سوچ کے خالی افسوس نہیں کرنا وہ وقت کیا یہاں نہیں آ سکتا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ وقت وہاں کیوں آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور ہمارے لیے جو ہے سبق ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس پر کہ اللہ تمام مسلمانوں کی جو ہے حفاظت کرے، دعا کر دے، جو اور ویسا وقت کبھی کسی مسلمان پر نہ آئے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ اگر فرما دے کن فیکن ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے، تو سب پر رحم کرم کرنے کے لیے ہی تو اللہ جو ہے غفور رحیم بنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس لمحات کی قدر کرتے ہوئے ساری امت کی فکر کرتے ہوئے دعائیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، جو ذکر اذکار کر سکتے کرنا ہے، کوئی مخصوص ذکر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہ عبادت کرو تو بخشے جاؤ گے، بس اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، بس اسی طرح یہ لمحات کو غنیمت جان کر جو لمحات ہم گزار رہے ہیں اس کو غنیمت جان کر اس کی قدر کریں، تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں وقت گزاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، سب سے پہلے تو مسلمان بنایا، اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا ہے، ایسی امت میں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے پیغمبر تمنا کیے کہ اللہ ہمیں پیغمبر ہی نہ دیتا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر لے، ہم تو کوئی تمنا کیے مگر اللہ نے ایسی بہترین امت میں ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، آقا سے محبت کون نہیں کرتا، پوچھے تو سب جواب دیتے ہیں الحمدللہ میں کرتا ہوں، لیکن عمل کہاں تک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اب رمضان میں تو سب نماز پڑھ رہے ہیں، بس چاند دکھنا باقی ہے، چاند دکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کون کتنا مسلمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی نماز فرض نہیں ہوئی، رمضان میں ہی جو ہے نماز فرض نہیں ہے، جس طرح وہ اہتمام کرے، جیسا وقت نکالے، ویسا جو ہے ہمیں یہی رکوع برقرار رکھنا ہے، رمضان کے بعد بھی جو ہے چاند دکھو نہ دکھو ہمیں واسطہ نہیں، یہ تو منانا ہے، لیکن نمازیں تو برابر ہماری ہونی چاہیے، تہجد کا بھی اہتمام بہت سارے خوش قسمت کو کیے ہوں گے، وہ اہتمام باقی رکھیں، نوافل کی کثرت کریں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نوافل کی جب آپ کثرت کریں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا اور وقت میں برکت آئے گی، آج ہم شکایت جو کر رہے ہیں نا وقت میں برکت نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ وقت میں برکت نہیں دکھ رہی۔ تو پیارے بزرگ اور عزیز ساتھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، معافی طلب کرتے ہیں، بس اتنے چند جو باتیں میں نے رکھا اس پر جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے، اسے غور و فکر کرتے ہوئے اس رمضان کے مقدس لمحات کو جب الوداع کہہ کر یہ جمعہ کو گزارتے ہیں تو گریزاری کے ساتھ یہ جمعہ بھی اس طرح سے گزارنا ہے، ایک ایک لمحے جو ہے ہمیں رمضان اس طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو رمضان کے ایام کی قدر کرنے والا بنائے اور لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ پیارے اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو روزوں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے وقت ہمارا لیے بچا ہے اے اللہ اس میں راضی ہو جا، اس کو راضی کرنے والے کام کرنے والا ہمیں بنا، اے اللہ تو جتنے بندوں کو بخشتا ہے ان بخشائے گو میں ہمارا نام بھی شامل فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی امت ہمیں بنا دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، سنت ہے۔